آخری واقعہ سن لیں، اسی نفس کا حملہ 3 صحابہ پہ بھی ہوا، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصراً سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ صحیح البخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کے سب نکلیں گے۔ اب جو پیچھے رہنے والے تھے یا وہ بیمار تھے یا وہ معذور تھے یا وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے، بزرگ بوڑھے ہو چکے، یا پھر وہ لوگ تھے جو منافق تھے، ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہا مدینے میں جب غزوہ تبوک کے لیے نکلا۔ اب ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاریاں جاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اب کئی دنوں کا سفر تھا تبوک کا، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری تیاری کر لی کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ ساری کی ساری تیاریاں مکمل کر لی، جو سامان میں نے لے کر جانا تھا وہ بھی تیار کر لیا، حتیٰ کہ اپنی تیز ترین سواری کو بھی تیار کر لیا کہ اس کے اوپر میں نے سوار ہو کے جانا ہے۔ اب جب تبوک کے لیے نکلنے کا وقت آیا تو میرے نفس نے مجھے کیا کہا کہ تیری سواری بڑی تیز ہے، کل نکل جانا، کل چلے جانا، آج ذرا آرام کر لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلیں گے، میری سواری اتنی تیز ہے کہ اگر میں کل بھی نکلوں گا تب بھی میں قافلوں کو پالوں گا، تب بھی مجھے قافلہ مل جائے گا۔ کہتے ہیں میں اپنے نفس کی باتوں میں آ گیا، ساری کی ساری تیاری کی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کی، بس نفس کی بات مان کے میں بیٹھ گیا کہ چلو کل نکل جاؤں گا۔ اب کل کا دن آیا، پھر میرے نفس نے مجھے کہا کہ ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے، تیری سواری بڑی تیز ہے، اور حقیقتاً سواری تھی بھی تیز۔ اب نفس حملہ ہی وہاں سے کرتا ہے، نفس پہلے تھوڑا سا سچ لے کے آتا ہے، جب تک سچی بات نہیں لے کے آئے گا انسان دھوکہ کیسے کھائے گا؟ پہلے دکھاتا وہ دائیں ہے، بات مارتا وہ بائیں ہے، دایاں ہاتھ دکھا کے بائیں چپیٹ مارتا ہے نفس۔ یہ نفس کا حملہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی دکھا کے برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہی تو اس کے حملے ہیں۔ اب اگلے دن بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میرے دل میں آیا، میرے نفس میں آئی یہ خواہش کہ میں کل بھی اگر نکلوں گا تب بھی میں قافلوں کو پالوں گا۔ کہتے ہیں یوں کرتے کرتے دن گزرتے چلے گئے، غزوہ تبوک کا جو قافلہ تھا وہ نکل چکا۔ اب اتنے دن گزر گئے کہ میں نے کہا کہ اب تو میں ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لوں تب بھی میں قافلے تک نہیں پہنچ سکتا، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں مدینے میں پیچھے رہ گیا، میں اپنے چاروں اطراف میں دیکھتا، مجھے صرف یا تو منافق نظر آتے جو پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر مجھے وہ عمر رسیدہ بوڑھے شخص جو جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے، یا پھر مجھے وہ بیمار اور معذور طبقہ نظر آتا تھا جو اپنی بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ اور میں ہٹا کٹا جوان، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں منافق بھی نہیں ہوں، میں بیمار بھی نہیں ہوں، میں عمر رسیدہ بھی نہیں ہوں، پھر بھی میں مدینے میں بیٹھا ہوں۔ اب کیا کیا اس نفس نے کہ پہلے نفس امارہ نے یہ غلط کام کروایا، پھر نفس امارہ ایک کام یہ کرتا ہے برائی کروانے کے بعد ضمیر کو جگا کے چلا جاتا ہے، انسان کے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو برائی کا کام کروانے کے بعد نفس جاگ جاتا ہے، وہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو غلط کام تھا، یہ تو برائی کا کام تھا۔ مومن بندے کے ساتھ نفس یہ کرتا ہے کہ جب برائی کروا لی وہ جاتا ہے جیسے ہی نفس، پھر نفس لپامہ اسے کہتا ہے یہ کیا کر بیٹھا، غلط کام تھا، یہ گناہ کا کام تھا۔ اب وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا، تبوک کا 3 مہینے گزر گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس آ گئے۔
غزوہ تبوک سے واپس آ گئے سب کے سب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ سے کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے۔ مسجد میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، نماز ادا کرتے، اور پھر اگر کوئی بات چیت کرنی ہوتی، کام کی بات ہوتی تو وہ کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اب وہ لوگ حاضر ہونے لگے جو غیر حاضر تھے، جو تبوک میں نہیں گئے، تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ اب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ منافقین آ رہے ہیں، آ کر اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میری دکان بند ہو جاتی، میرا کاروبار رہ جاتا، میرے بچے بھوکے مر جاتے۔ منافقین آ رہے ہیں، اپنے عذر پیش کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، سب کو جانے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایک دن پہلے ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نفس کی باتوں میں نہیں آنا، اب نفس کی نہیں ماننی۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کل جو بھی ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ بات ہی بتاؤں گا، سچ بات بتاؤں گا۔ اس کے بعد میرا جو بھی انجام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کروں گا۔ کہتے ہیں منافقین آ رہے ہیں اور اپنا عذر پیش کر کے جائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی ہے ان منافقوں کے لیے، یہاں سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ آخرت میں اللہ کی قسم یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ لیکن ابھی ایک مومن آیا ہے، مومن بندہ، وہ کہتا ہے میرا معاملہ اس دنیا میں ہو جائے، آخرت میں اللہ کو میں حساب نہ دوں، وہ میں حساب نہیں دے سکتا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا نمبر آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غصے سے مجھے دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہے تو مومن، میرا صحابی ہے، ایمان والا ہے، پھر پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں پہنچے تم، تبوک میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہوں تو میں جھوٹ بھی بول دوں، ان کی طرح میں بھی عذر پیش کر دوں کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، لیکن نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے میں سچ بات ہی کہوں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے میرے نفس کے، میری خواہش کے، میری سستی کے، میری کاہلی کے۔ میں سستی کر گیا، میرے نفس نے مجھے برائی کی طرف لگا دیا، میں اپنے نفس کی باتوں میں آ گیا، خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو تو چھوڑ دیا۔ یہ تین صحابہ تھے، ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تین صحابہ، ابھی تک کعب بن مالک کو نہیں پتا کہ میرے علاوہ دو اور بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، کہ بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو تو چھوڑ دیا، انہیں کہا کہ تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور تمام کے تمام لوگوں کو حکم دے دیا نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ ان سے کلام کرنا ہے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، اور اگر یہ سلام بھی کریں تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان، ہم گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد دن گزرتے کہ میں لوگوں سے بات کروں، کوئی میری بات کا جواب نہ دے، میں لوگوں کی طرف دیکھوں، لوگ مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ اب میں مسجد میں جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں تو میں اپنی کنکھی آنکھوں سے ایسے آنکھوں کو ٹیڑھا کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا جاؤں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل جائیں، شاید آپ میرے سلام کا جواب ہی دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، نہ مجھ سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے، نہ میرے اپنے مجھ سے کوئی بات کرے۔ حتیٰ کہ دن گزرتے گئے، میں رونے لگا، روتا ہوا اپنے گھر واپس آتا تھا کہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، مجھے کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، میری کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ یہ نفس نے غلطی کروائی تھی، اب اللہ کی طرف سے اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔
کہتے ہیں دن گزرتے 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 40 دن گزر گئے، صحیح بخاری کے حدیث۔ 40 دن جب گزر گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں سے ان کی بیویاں بھی الگ ہو جائیں، اب یہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، حرام ہے ان کے لیے اپنی بیویوں کے قریب جانا بھی۔ اور ایک صحابی ان میں سے ایک بزرگ سے تھے، انہوں نے کہا، اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو کوئی کھانا پکا کے دینے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا کھانا تو مجھے پکا کے دینا پڑے گا، یہ ویسے بیمار رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس کو کھانا پکا کے دو، اس کو اجازت دے دی کہ یہ بیوی قریب رہ سکتی ہے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، اب بھی میں حق اور سچ کا شہادت دوں گا کہ میں جوان ہوں، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، لہذا میں اس سزا کو قبول کروں گا۔ 40 دن گزرنے کے بعد بیوی کو بھی چھوڑ آئے۔ بیوی کو چھوڑ کے آنے کے بعد کہتے ہیں اب نہ بیوی ہے، نہ کوئی سلام کرتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، نہ حال پوچھتا ہے، نہ بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے، مسجد میں جاؤں تو کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا ہے، میرے قریب بھی نہیں آتا۔ دن گزرتے گئے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے، گناہ ہو گیا مجھ سے، خطا ہو گئی۔ 50 دن گزر گئے۔ 50 دن تک کسی نے کلام نہیں کیا۔ 50ویں دن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے، جب میں فجر کی نماز کے بعد دعا کرنے کے لیے بیٹھا، اب دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے اتنے میں آواز آئی ایک صحابی کی، جس نے ایک اونچائی پہ چڑھ کے آواز دی، اے کعب بن مالک، اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات نازل ہو چکی ہیں، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ تو جو حق اور سچ کو قبول کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو، نفس ہمارا جو برائی کا حکم دیتا ہے، اسے کچل کے اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا کلام ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے ان صحابہ کو معاف فرما دیا ہے جن سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ خطا ہوئی تھی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری، میں رو رہا تھا، تو جب میں نے یہ خبر سنی، اعلان سنا، تو اعلان کے شروع میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تو اللہ کی طرف سے معافی آ چکی ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے اپنے گھر بلایا، اس صحابی کو، میں نے تحفتاً اس کو جو میرا سوٹ تھا، نیا سوٹ، وہ میں نے اس کو تحفتاً دے دیا کہ تیرا شکریہ، تو نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے مجھے۔ اور کہتے ہیں میں نے ہمسائے سے پیوند لگا ہوا پرانا پھٹا ہوا سوٹ خود پہنا، لیکن ان کپڑوں کی پرواہ نہیں تھی صحابہ کو، اصل بڑی خوشی تھی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے لیے ویلیو، اوقات اور حیثیت سب کچھ رہ ہی یہی گیا ہے، کپڑے، مال، دولت، پیسہ، اللہ کی رضا کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں اور اپنے نفس کو ٹھٹولیں۔ اس کے بعد آخری بات، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب بھی دیا، تو پھر میں مزید اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنا بھی مال ہے میں سب کا سب آج اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ کر، تنگ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کر، صدقہ نہ کر، تھوڑا سا اپنے پاس بھی رکھ لے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھیک ہے، وہ جو ایک چھوٹا سا باغ ہے نا، بس میں وہ رکھ لیتا ہوں، وہاں سے میرا گزارا ہو جائے گا، باقی جتنا بھی مال ہے سب کا سب میں اس خوشی کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھوٹ بول کر لوگ وقتی تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ وقتی جھوٹ بول کے اپنا آخرت کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دے کر اس وقتی نقصان کو اٹھا لیتا ہے اور اخروی اور ہمیشہ کے فائدے کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نفس کا محاسبہ کر کر اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔